الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يؤتي ثوابا الكريم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا حول ولا قوة ولا له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا عد له ولا عد له ولا كفر له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن فيه نزل الله ثم خطفه وأدخله جنته رزق بالدعيم وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه وأحمد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله ظاهرا. رواه أحمد. عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض القرآن وعلموا الناس فإني مقبول. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے. ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے. اور حرمین پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے. حرمین پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں. چار زمانے میں تنقید کی یہی باتیں. اور ایک بات کہتا ہے: ہم آپس میں غضبناک وہ صحابہ کرام آپس میں رحیم. ہم آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم. ہم خطاکاروں خطاگیر میں خطا پیشے کریم اور چاہتے سب ہیں کہ وہ اور رسول اللہ کے مقیم. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دے دے. عزت کس کو نہیں پیاری، دولت کس کو نہیں پیاری، شہرت کس کو نہیں پیاری. ہر شخص چاہتا ہے اللہ اس کو مقام رفعت عطا فرمائے، مقام بلندی عطا فرمائے، اللہ اس کو عزت دے دے، شہرت دے دے، دولت دے دے. چاہتے سب ہیں کہ وہ اور رسول اللہ کے مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا کہ کرے بندے سلیم. وہ تو سید بھی ہو مرزاد بھی ہو افغان بھی ہو کوئی مقصد کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس. اور اقبال کہتا ہے: ہم مسلمانوں کا رونا ہوتا ہے. 1912 میں کرام کہا: حقیقت خرافات ملک ہو گئی.
یہ حقیقت خرافات نہیں کھو گئی، یہ امت روایات نہیں کھو گئی، حقیقت خرافات نہیں کھو گئی، یہ امت روایات نہیں کھو گئی، لہذا ہے ان کو تنابع تکلیف مگر لذت شوق سے بے نصیب کیوں بجھی عشق کی آگ اندھیرے مسلمان ہوں رات پر۔ اور آخر میں دعا مانگتا ہے بار آپ بھی آمین کہتے اے رب الجلال یہ تیرے عشق سے ہے تخت والا ہے آمین کہتے۔ آپ لوگ بھی آمین کہتے ہیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آمین ایک مستقل دعا دعائیہ جملہ ہے۔ امام جلال الدین عبدالرحمن السیوطی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الحوائج فی اخبار الملائک، اس میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے کونے کونے سے اللہ کے مومن بندے مومنہ بندیاں جب حج بیت اللہ کے لیے یا تمام معتمرین حضرات انجام دینے کے لیے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں اور طواف کے درمیان دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو امام جلال سیوطی نے لکھا کہ اللہ نے فرشتوں کی جماعت وہاں پر متعین فرما دی ہے، ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ان کا کام نماز پڑھنا نہیں، روزہ رکھنا نہیں، تسبیحات پڑھنا نہیں، کوئی ذکر اذکار کرنا نہیں، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو جاویدان اور تمام معتبرین کی دعاؤں اور آمین کہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں بزرگ تابعین حضرت عطا اور حضرت عطا فرماتے ہیں آمین ایک مستقل دعا ہے، تو وہاں بھی آمین کہہ کے دعا مانگی ہے اور بڑا آواز ہے آمین۔ بہت بےدر میں مجھے آپ کو یہ سمجھ لو میں بھی آدمی کبھی مٹی کھاؤں کسی کو نانا ہوگا تو نانا ہوگا تو نام ہوگا بھائی ہوگا نہیں۔ آپ جتنے جگہ بات ہو اتنے میں بھی آدمی یہاں سمجھنے کو کچھ رہنے والا نہیں بڑا ویسے لگاتار اچھے ہو گئے بول رہا ہے کچھ بولا زندہ رہنے کے لیے بولنا تو نہیں دیتا بولے نہیں بولا کرتے بولنا ضرور جا کے بولے سو گئے ارے جا رہے ہو کتنے لوگ نہیں جا رہے نہیں سمجھ میں آ رہا لیکن میں ہاں تو جانے ہی رہتا ہوں کتنے نہیں جا رہے ہو آپ چل رہے ہاں سمجھ جا کے سمجھ ہے نا انشاءاللہ جا کے سمجھ بجا گیا ہے 3-4 گھنٹے کی پکچر بھی اور محبت کے ساتھ سنا کرو 4 دوست تھے چار اور میں سے ایک دریا میں رکا ہوگا اور اگر آپ چھٹیاں میں آ گئے کچھ مانگے ہو گئے 4 راستے سے جا رہے تھے چلتے چلتے جب اب 4 کے پاس تھوڑا سا کرنا ہے راستہ بڑی دور کا تھا راستے میں شام ہو گئی بھوک لگی کسی کے پاس تھوڑا سا دودھ تھا کسی کے پاس تھوڑے سے چاول تھے کہا ایسا کرتے کھیر بنا لیتے ہیں غازی پور والوں کھیر سمجھتے ہو کھیر کون نہیں سمجھتا حلوہ وغیرہ یہ ان سے تو پرانا کھیر کا تو انہوں نے طے کیا کہ چلو کھیر بنائی جائے اب جب کھیر بن کے تیار ہوئی تو تھوڑی سی ہے بھوکے سارے لوگ ہے کھانے والے 4 اور کھیر اتنی کہ پیٹ بھرے گئے کا اب ہر آدمی سمجھتا ہے مجھے مل جائے میرے کھانے تو ان میں سے ایک بڑا ارمن تھا اس نے کہا ایک میں مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی سب سو جاتے ہیں اور سو کر کے رات میں خواب دیتے ہیں صبح کر کے خواب بیان کریں گے جس کا سب سے اچھا خواب ہوگا دیکھو اب 4 بیچارے بھوکے نیند سے آئے اب سب سو رہے ہیں زبردستی خواب دیکھنے کی کوشش کرنا اب صبح ہوئی تو ایک شخص نے کھڑبڑا کے دوسرے کو لگا دیا اٹھو کیا ہوا کہا میں نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے ہم سے اچھا خواب تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے یہ اس کھیل کے حقدار ہیں تو کہا ایسے تھوڑے تھوڑا پہلے خواب بتاؤ
تو کہا ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم پہلے آسمان پر ٹہل رہے ہیں. کہاں ٹہل رہے ہیں؟ پہلے آسمان پر ٹہل رہا ہے. وہاں نہیں دیکھا پہلے آسمان پر ٹہل رہے ہیں. فرشتے ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں. مجھ سے اچھا کوئی خواب دیکھ ہی نہیں سکتا. کھیر کا حقدار نہیں. دوسرے والے نے کہا اچھا تو پہلے آسمان پر تھے, ہم تو خواب میں تیسرے آسمان پر ٹہل رہے تھے. ہم تو خواب میں تیسرے آسمان پر تھے. وہاں جو نظارے اللہ کی رحمت کے اللہ کے نور کے جو ہم نے دیکھے وہ پہلے آسمان پر کہا تمہارا خواب کئی کر دیتا ہے, ہمارا خواب آنا کر دیتا ہے. اب تیسرے والے نے سوچا پہلا والا پہلے آسمان پر, دوسرا تیسرے پر, اگر ہم چوتھے میں گئے تو چوتھا والا ثابت ہے. تو صرف ڈائریکٹ پہلیا میں ساتھ آسمان پر تھا. میں کون میں ساتھ آسمان پر تھا. اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے تھا. فرشتے تو معمول ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرشتے زمین زمین کا آنا جانا سب میری آنکھوں کے سامنے سے ہو رہا تھا. ہمارا ٹھیک کے حقدار ہے. اب گزیا کو چپ کر بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں بہت اچھا. اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں, اب یہ سوچ رہا ہے ساتویں آسمان والا یہ تو کھیر ہماری کچھ ساتویں آسمان کیا ہے صحیح ہے, اس سے اچھا بات اس کا ہوگا. اب گزیا پرولا خاموش رہتا ہے. اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں بتاؤ خواب بتائے نہیں ہمیں بتایا نہیں بتایا جاتا ہے. پہلے بتانا پڑے گا. بتاؤ تو صحیح. ہم جیسے جو خواب نکالے تھا کہ ایک ان کا راکشس ہمارے پاس آیا, اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, آ کر کے اس نے میری گردن پہ رکھ دی. کہا جلدی تو کہا تم نے کہا دیا جان لگانا صحیح تھی, میں ان کو میں جھوٹ کھا گیا. سمجھ رہا ہاں یہ سب کیوں آ رہے تھے. تو اگر کھیر کھانا ہے اور کھیر کھائیے تمہیں جانا ہے, جا کے سنو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ جا کے سنو. پہلا جلسہ مبارک ہو. پہلا جلسہ کتنے دن سے گزیا کو بنا ہوگا. اگر اتحاد کا پہلا جلسہ پہلے مفتی نہیں ہو. اللہ آپ سے کوئی سلامت رکھے. جتنے آئے اس میں ہمارا ہاتھ نہیں رہے گا. ہر گھر سے گھر سارے لوگ آ جاتے, سارے بچے آ جاتے, سارے ہماری بہنیں ہماری ماں آ جاتی اور ہماری مامی اور مامی آ جاتی. تو یہاں ضرور ہے. ابھی میں موجود نے کہا تھا کہ میدان جیسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ایک کوئلہ چاہیے تھی. دور تک لوگ ہمیں نظر آتے, جہاں تک نظر دوڑاؤ لوگ ہی لوگ لمبی لمبی ٹوکریاں ہو رہے تھے. ایک کو سیدھا دیتا ایک کو بتا دیتے. آپ جتنے لوگ آ رہے ہو کافی ہو, آپ تھوڑے ہو مضبوط ہو. جب تک دعا نہیں لگے اور انسان سے آوازیں جاری ہے اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. یہ تو ایک مزاح کی بات ہے, ایک مزاح کی بات ہوگی. اصل ہمارا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھنا ہے. یہ بیدار کرنے کے لیے آپ کو ایسا آپ ان طرف ہم نے سمجھ گئی. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. کئی دنوں سے مستقل ہمیں پریشان کر رہے تھے, ایک دن آ جاؤ کوئی دنوں سے سفر میں تھا, اسی وجہ سے 19 تاریخ مل رہا ہے. تو ہم آپ کے رسید صاحب تمام ماموں کو ہی آ رہے ہیں, لیکن رمضان کی تبدیل ناصرات ہونے کی بھائی کو نہیں آ رہے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ہمیں حاضر ہو گیا. بس بہت تھوڑی دیر آپ کے درمیان حاضر ہوگا, کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ فوراً مجھے نکلنا بھی ہے. ہم نے بھی سفر کی تیاری کری ہے. میں آپ سب کی آمد کو اور آپ سب کی سازش کو قبول فرمائے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سب کی سازشوں کو قبول فرمائے. اللہ اپنی شان کو بڑائی پر نصیب فرمائے. ہم جو بند سجائی ہے وہ نبی کے نام سے بند سجائی ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. کسی کو جاننے ماننے کے لیے پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے. جب تک ہم جانیں گے نہیں ہم اس کو مانیں گے کیسے. اسی جاننے کا نام صورت النبی کے ذریعے ہے. یا امام رحمۃ
کی ضرورت بیان کی جاتی ہے، رسول پاک کی اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے سوالات بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی آواز کو تذکرہ کیا جاتا ہے، یا بتایا جاتا ہے رسول عربی کا طریقہ دیکھا، یا بتایا جاتا ہے رسول عربی یا بتایا جاتا ہے دنیا میں کوئی بیکار بیان نہیں کرتی ہے، ہاں ہاں اللہ نے مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، آج جہالت کی جہالت ہے، بیماری کی بیماری ہے، دنیا چاند کو پہنچ گئی، ٹیکنالوجی کے میدان میں آ گئی، سائنس ترقی کرنا لگ گیا، دنیا کی تمام قومیں ترقی کر رہی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ پرتی میں چلی جا رہی ہے اور بغل میں پرتی چلی جا رہی ہے، آخر اس کی بڑی کیا ہے، اس میں کون سا قوم ہے، اس کی بڑے بڑی پارٹی نہیں کر رہا ہے، آپ غور کریں گے سب سے بڑی کم آپ کو علم کی کمی نظر آئے گی، ہمارے نوجوانوں میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں، ہمارے بڑوں میں پڑھائی کی صلاحیت نہیں، میں علم سے دور ہوتے چلے گئے، دین سے دور ہوتے چلے گئے، ایمان سے دور ہوتے چلے گئے، ایمان سے دور ہوتے چلے گئے، قرآن سے دور ہوتے چلے گئے، نہیں ان کو ان کو ٹکٹ بھی کرنا نہیں آتا، دوسرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو پہلی آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال دیتا ہے، آج سے 1400 پہلے قرآن کا نازل فرمائی، اس میں نماز کا پڑھنا نہیں سکھایا، روزے کے مسائل نہیں بتائے، زکات کے مسائل نہیں بتائے، صدقہ خیرات کے مسائل نہیں بتائے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمایا جب تک مسلمان کریں گے نہیں، علم حاصل کریں گے نہیں، نہ آپ اور نہ پیسے چھوٹیں گے، جب تک لوگوں کے روزے کے مسائل جانیں گے نہیں، روزہ رکھنا کیسے چھوٹیں گے، جب تک زکات کے مسائل سیکھیں گے نہیں، زکات کے مہینے سے کیسے ادا کریں گے، اسی لیے نہ آج ہم کتنا اپنا بچوں کو پڑھاتے ہیں، خاص کر آپ اپنے راضی کو انسان کر کے دیکھیے، اپنا آپ اٹھا کر کے دیکھیے، مدرسہ بدل اگر ایسے کچھ نہیں رہتے 2 بچے آپ کے مدرسے نہیں ہوں گے، حالانکہ آپ کے یہاں کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا بہترین بنانا چاہوں گا مولانا کی خدمت کیا ہے، میں بخور آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لے کر جائے، جب تک وہ تعلیم کے میدان میں آگے ہمارے بچے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ تعلیم کے میدان میں آگے میں ہرگز نہیں کہتا اپنے بچوں کو آپ انگلش نہیں پڑھائیں، بالکل پڑھائیے، انگلش پڑھائیے، ہندی پڑھائیے، سنسکرت پڑھائیے، اسپینش پڑھائیے، چائنیز پڑھائیے، فرانسی پڑھائیے، آپ آپ کو پڑھائیے، لیکن اسے اللہ کا قرآن ضرور پڑھیے، اسے دین کا علم ضرور پڑھیے، اگر تمام زبانوں کی سرکار ہے، اگر تمام زبانوں کی سرکار ہے، کم سے کم ہم اپنے بیٹے کو اتنی تعلیم تو ضرور دلائیں کہ ہمارا ذہن سامنے آ ہو، ہمارا بیٹا دین کا پہلا بنا ہوا رکھا ہے، اور یہ آخری جو ہمارا یہاں اٹھا ہے، ہم کو اس کو چیتین بھی لگا کہ دعا پڑھا کہ اللہ ہماری ہے دعا ہوگا بندہ اس دعا کا توفیق دے دے کم سے کم کمر پر جھکی آواز کے ہاتھ کو کتنے نوجوان ہیں آج جن کو جواب دے قرآن دیا، جنہیں قبر پر مٹی ڈالنے کا دعا نہیں، ہم نے انہیں سکھایا نہیں، ہم نے انہیں بتایا نہیں، میں ہر ایک اس کے خلاف ہوں، ہر ایک لیکن ہاں محمود تعلیم نظام فرمایا گیا اس وقت مخالفت کر رہی ہے، بند کر رہا محمود تعلیم نظام کا سلسلہ بند کریں، بہرحال آپ علم کے میدان میں آ جائیں گے، اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے رہیں گے، انہیں سب کچھ پڑھائیں گے،
انہیں انجینئر بنائیے، بی اے کرائیے، سی اے کرائیے، ایم سی اے کرائیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا لیجیے، ایل ایل بی کرائیے، سب کچھ کرائیے، لیکن اللہ کا قرآن نہیں پڑھیے۔ ہاں ہاں، اگر تمہیں دین محفوظ کرنا ہے تو اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیے۔ اگر ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا، ہر کوئی بیٹھ ڈھونڈ رہا ہے، تعویذ بندے لگ جائے۔ ابھی جب میں مدرسے میں جاتا ہوں دیکھو بھیڑ کتنی لگی ہوتی ہے، کوئی بکر کا تعویذ بنوانے آ رہا ہے، دکان کے لیے لڑکا ہے، یہ لڑکا ہو ان کا کبھی کا تو مولا ڈال دیجیے۔ ہاں میاں ان لڑکا نے برکت نہیں آتی، پڑھنی سے آتی ہے، ہم پڑھتے کتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی تلاوت جس گھر میں کر دی جائے، ایک روایت کے مطابق 3 دن، ایک روایت کے مطابق 40 دن کا شیطان گھر میں قریب نہیں آتا۔ دونوں روایتیں ایک ابو داؤد میں ایک نسائی میں موجود ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا انداز تھا، اپنے بہترین سے اس طرح سے رواتے ہیں۔ اللہ کا قرآن میں جو گھر میں رکھا ہوا ہے اس کی گلدان کے اوپر مسلمان نہیں ہوتی، پھر اللہ کی بہتر نہیں ہوتا ہے۔ کہاں سے آئے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے۔ آپ علماء سے سنا کرتے ہوں گے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، سب سے اچھا کام کرنے والا وہ ہے۔ ان کی تشریح کرتے ہوئے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے۔ صرف انسانی ضرورت دیکھنے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو محبت ہے وہ بھی بندے ہوتے اچھا، اگر مرد کو چلنا ہے وہ بھی بندے ہوتے اچھا، اگر بندے کو کھانے کا انتظام کرے وہ بھی بندے ہوتے اچھا، اگر بندے کو کپڑے کا انتظام کرے وہ بھی بندے ہوتے اچھا، اگر بندے کو رہنے کا انتظام کرے وہ بھی بندے ہوتے اچھا، اگر بندے کو انتظام کرے سب سے اچھا ہے اللہ رب العالمین کا دین بن سکتے ہیں۔ ہم دعا کریں انشاءاللہ اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بڑے گزرے ہیں دنیا آج ان کو بڑے ضرور کہتی ہے۔ مستان ایک شہر پڑتا ہے اردن کے علاقوں میں، وہاں کے رہنے والے بچپن ہی میں ابا کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی یعنی باوجود کی ماں سے ایک وصیت کی، بہت غور سے دل کی آنکھیں سن کر کھلے گلے سے انہوں نے ایک وصیت کی کہ ہمارا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو تم اسے اللہ کا ولی بنانا۔ ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں کہتا، اسی کا ہمارا بیٹے کو بڑا آدمی بنانا، کیا کہنا ہے اسے اللہ کا دوست بنانا، اسے اللہ کا ولی بنانا۔ اللہ کی شان 4-5 سال کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، باعزید یتیم ہو گئے رحمت اللہ تعالی۔ اللہ کا فکر نہیں، اب بیٹے کی تعلیم کیسے دی جائے، بیٹے کو تربیت کیسے دی جائے، معلوم کرنا شروع کیا کون ہے بہترین تعلیم دینے والا۔ بالآخر پتہ چل گیا قریب ہی میں تھوڑی دور پر ایک مسجد ہے، وہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے جو مکتب میں بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اگر اس کی نظر کرم ہو جائے تو بچہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بوڑھی ماں اپنی اس یتیم بچے کو لے کر کے حضرت جی کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت جی میں بیٹا ہوں، یہ میرا یتیم لڑکے زندہ ہے، حضرت اس کے ابو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہاں میری اس یتیم نگرانی کو قبول فرمائیے، اس کو اپنی تربیت کرائیے، اس کو پڑھائی میں بٹھائیے، اسے عالم بنائیے۔ پھر فرمانے لگے، پھر چلنے لگی ماں، حضرت جی آپ مجھ سے وعدہ کیجیے جب تک کہ میرا بچہ اللہ کا ولی نہیں بن جائے گا آپ مجھے چھٹی نہیں دیں گے۔ اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں ہمارے یہاں وسیع میں کیا بتاؤں، میں اپنی مدرسے میں بتاتا ہوں، گھر سے فون آتے ہیں، وہاں سے کل چھٹی دے دیجیے، ان کے بھیا کا ختنہ ہے۔ ختنہ کس کا ہے تو کس امام جائے گا؟ عقیقہ ختنے کے لیے چھٹی دکھوا ہے
اچھا کہ بھیا دیکھنے آ رہے نہیں بہن کو دیکھنے آ رہے تو چھٹی اس کو یہ ہمارا مزاج بن گیا اور باوجود کی ماں کہہ رہی ہے حضرت جی آپ میرے بیٹے کو صبح تک چھٹی نہ دیجیے گا جب تک میرا بچہ اللہ کا یقین نہ بن جائے. اب جب یہ بات کہی تو حضرت کو خواہش بہن تو بڑی بات کہہ دی پتا نہیں کون اللہ کے ولی بنے گا یہ تو نہیں جانتا ہے غیر کی خبر جانے والا تو نہیں ہمیں تو کوئی پتا نہیں پھر بھی فرمائے نہیں حضرت جی آپ اسے بارہ کریں جب تک آپ بارہ نہیں کریں گے حضرت نے وعدہ فرما دیا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ ہماری دعا. جب وہ چلنے لگی تو ایک اور درخواست تھی کہنے لگی حضرت جی ایک دعا میری اللہ سے کر لیجیے. بہن اب کون سی دعا ہے کہنے لگی جب سے شوہر کا انتقال ہوا ہے والدین کی اپنی دنیا سے گئے ہیں میں بیمار رہنے لگی ہوں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پتا نہیں کب اپنے موت کا آپ میری اللہ سے دعا کریے جب تک میرا بیٹا میں اپنے بیٹے کو آنکھوں سے اللہ دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے شہر حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ماں اپنی اس معصوم سے 5 سال کے نقطے جگر کو چھوڑ کر مدد سے اپنے گھر چلی گئی. 1 سال ہوا 2 سال ہوا 3 سال کا عرصہ گزر گیا. جب 3 سال مکمل ہو گئے تو ایک دن والدین صبح فجر کی نماز کے بعد استاد جی کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا استاد جی 3 سال ہو گئے میں نے آپ سے کبھی چھٹی نہیں مانگی یہ 3 سالوں میں وہ وقت یاد بہت آئی ہے جب میں وہاں کی یاد آتی تھی کیا پر سب وقت لے لیا کرتا تھا آنسو بہا لیا کرتا تھا دل میں سمجھا لیا کرتا تھا کبھی آپ سے چھٹی نہیں مانگی لیکن حضرت جی آپ برداشت نہیں ہو رہا ہے دن بات کریے مجھے آس آخر ایس رہی دل دنیا کو دیکھ رہے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی ماں کے دل کے فوراً اور آج بڑا پریشان ہے اگر چھٹی دیتا ہوں وہ ماں دیکھنا ہوا وعدہ کرتا ہے اور چھٹی نہیں دیتا ہے تو معصوم سے بچے کا دل ملتا ہے. اب کریں تو کیا کریں تھوڑی دیر سوچا پھر کہنے لگے بیٹا تجھے چھٹی مل جائے گی لیکن ایک شرط. حضرت جی اس شرط کیا ہے فرمانے لگے اگر تم اب سے لے کر کے سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے 15 یا 16 اور وہی کہیں بھی نہ کر کے سنا دے نہیں کتاب میں پڑھا ہوا ہے مجھے دھیان نہیں ہے 15 ہے یا 16 ہے میں آدمی دونوں میں سے ایک کام رہا ہے 15 یا 16 ہے زبانی ایک یاد کر کے سنا دے تو اپنے چھٹی مل جائے گی لیکن وہ معصوم سا بچہ سمجھ گیا حضرت جی مجھے چھٹی نہیں لینا چاہتے کیونکہ اتنا سبق یاد کرنا مجھے نبی سے جان کے بس کر دیا نہیں یاد کر سکتا. دل میں آیا جاؤ استاد سے کہو کچھ کام کرا کے آؤ ان کی دنیا کروں مشاورت کروں لیکن ماں کے پہلے جملے آ رہا ہے ماں نے کہا کبھی بھی استاد جی کے آگے کبھی بھی اس کی آواز سے بات نہیں کرنا لیکن باتوں میں کوئی اس کے فیصلے میں رہنا جو قرآن کہے اسی کو مان لینا اسی کے تمہارے لیے. ماں کا جملہ یاد آ گیا واپس آیا مسجد میں آیا وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی ننا سا بچہ سجدے میں گیا سجدے میں جا کر کے خوب آنکھیں بھائی خوب رویا اے رب الجلال اے مالک الکائنات اے مالک الکائنات اے رب السماوات اے رب السماوات والارض اے کریم اللہ اے رب اللہ تو جانتا ہے ان ماں کے لیے مورتی مثال دے اس کو دیکھنے کو آنکھ میں کر رہی ہے بس ماں کے مثال ہے جو مجھے کرتا ہے ربا تو جانتا ہے میں نے دیکھنے کے لیے چھٹی میں کی درخواست دی میں بھولنے کے لیے نہیں جا رہا میں ایسا میرا اپنی خواہش رکھتا ہوں اے اللہ استاد جی نے تمہیں سے دے دیا تو جانتا ہے وہ نہیں جان دے بس نہیں ہے میں تو نہیں آ کر سکتا لیکن وہی نہیں دے دیا مجھے کہا کرتی تھی بیٹا
خود دعائیں مانگی اور آ کر کے بیٹھ گیا اور سبق یاد کرنا شروع کیا. لکھنے والوں نے لکھا کہ عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے استاد جی کے بیٹے میں آیا اور معصوم بچہ کہنے کو استاد جی سبق یاد ہو گیا, سبق سن لیجیے. استاد جی پریشان, آپ استاد کو صحیح نہیں سوچا, 2 سال سے یاد ہو گئے, 7-8 سال زیادہ یاد ہو گئے, لیکن جب پڑھانا شروع کیا تو ایک سوال زیادہ سنا دیا امام قاضی نے بتایا. سبحان استاد جی سمجھ گئے اس بچے کے ساتھ عجیب معاملہ ہے, اللہ رب العالمین کا عجیب معاملہ ہے. بہرحال آپ کو کہنا کیا ہے, چھٹی لے دی, اندھیرا ہو رہا تھا, اب یہ معصوم سا بچہ گھر سے اتنا تھا 5 سال کا تھا, آج 3 سال کے بعد 8 سال کا ہو گیا ہے, 3 سال کے بعد اب یہاں کا دیدار کرے گا, شاید آپ کا وقت ہے, اپنے قدموں کو تیزی سے اٹھاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف آتا ہے, دروازہ بجاتا ہے, منت کے بعد کون ہونے والے, دروازہ کس نے بجایا, کس نے کھولے گا, اب آپ کا بیٹا جائے ہمارے آپ دروازہ کھولتی, بچے کے سینے سے لگاتی, چنتی چاہتی پیار کرتی, ارے میرا بیٹا آ گیا, میرا لال آ گیا, میرا جوان آ گیا, میرا باوجود آ گیا, لیکن باوجود تمہارے دروازہ نہیں کھولا, اندر سے بولتے ہوئے کہنے لگی تم میرا باوجود نہیں ہو سکتا, تم میرا بیٹا نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے بیٹے میرے باوجود کو باوجود کے باوجود ہے, جب تک میرا بیٹا اللہ کا کوئی نہیں بن جاتا ہمیں جان نہیں خود نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولے, تم میرے بیٹے نہیں دیتے اور تم میرے یہ معصوم سا بچہ تھوڑی دیر تو کھڑا ہوتا رہا, اس کے بعد اپنے آنسو پوچھے اور آنسو پوچھنے کے بعد پھر سے رات کے سناٹے میں اپنے قدموں کو اٹھاتا ہوا پھر سے گھر سے بجھانے چل گیا. آج رات سے پہلے اور شادی کے حجرے میں داخل ہو اور قاضی نے دیکھا ہے بھائی تمہیں کون گیا تھا, امی سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا, بڑی مشکل سے مجھے چھٹی ملی تھی, ہاں بڑی مجھے چھٹی حاصل ہوئی تھی, بڑا لمبا سبق یاد کرنے کے لیے چھٹی ملی تھی, ایک رات ماں کے پاس رہنے تھا, 3 سال کے بعد ہوا تھا, میں نے اجازت نہیں دی تھی, واپس میں آ گیا, حضرت اما نے مجھ سے انکار کر دیا ہے. استاد جی نے کہا جب یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہو گئے, قریب آئے, سر کی شرط استعمال دیکھا, ہاتھ پھیرنے لگے, کہا اچھا بیٹا یہ بتا ماں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے, اس بات پر تو اپنی ماں سے ناراض ہو نہیں. ماں کا مقام کیا ہوتا ہے, ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, تم بیٹا تو اپنی اماں سے ناراض ہو کر کے لیے, اپنی اماں سے غصہ ہو کر کے لیے. باوجود کستر میں جھکا ہوا تھا, اس نے کیوں جب سر اٹھایا استاد نے دیکھا آنکھیں نہائی ہیں, آنکھیں گئی ہیں, دل دکھا بہت ہے, آنکھیں بڑی بہت ہیں, دل دھویا بہت ہے, میں تڑپا بہت ہوں, دیا نے جا کر لیکن میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں, میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں, میں اپنی اماں سے ناراض ہوں. پھر استاد جی کے قریب آیا اور استاد جی کا ہاتھ پکڑا, کہا استاد جی ایک مارا آپ نے میری ماں سے دیا تھا, ایک مارا آپ نے اسے نہیں دیکھا, کون سا مارا نہیں چاہتا ہے, نہیں مارا تو آپ نے میری ماں سے دیا تھا, میں آپ سے مارا ہے, میں چھوٹا سا بچہ ہے, کبھی بار بھاگنے کی کوشش کرے گا, زندگی آپ کی بنیادی ہوگا, لیکن آپ سے مارا ہے, جب تک میں اللہ کا ولی نہیں بن جاتا آپ مجھے جب بارش ہوتی ہے تو آدمی ہوا کرتی ہے, یہاں شادی ہوئے گی ابھی 2-3 مہینے نہیں ہوئے, شوہر 4 مہینے ہو گئے شادی
اب اسرائیل میں برداشت کر رہا ہوں خارجی آپ نے چھوٹی حضرت کی وہاں کو نماز سے آئے بچے ایسی وجہ لگایا اپنی دستگاہ میں چلا گیا یہ معصوم سا بچہ پھر استاد کی خدمت میں علم حاصل کرنے لگا استاد کی تربیت رہنے لگا 1 سال گزرا 2 سال گزرا 5 سال گزرا 10 سال گزرا 15 سال گزرا 17 سال ہو گئے 17 سال علم حاصل ہونے لگا 17 سال اپنی خود بڑھنے لگا 17 سال اپنی مان بڑھنے لگا 17 سال اپنی علم کا اٹھاتا ہے جب 17 سال مکمل ہو گئے جب اللہ کے رسول نے بشارت دی باوجود استاد کیا ہے ادھر سے چلا تھا کتنے سال کا تھا بولو کتنا 5 سال کا تھا آپ 17 سال کے ہو گئے 22 سال کے ہو گئے خدایا کی طرف سے جب آپ گزارے تھا یہ 22 سال کا نوجوان پہلے تیرا سجدے میں پڑا ہوا ہے اپنے رب کے سامنے آنکھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اے اللہ ان 17 سال میں میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا اے کریم اللہ وہ اللہ کو دیکھنے کا بڑا دل کرتا ہے اے اللہ 17 سال ہو گئے ماں باپ سے کیا نہیں ہوگا اللہ کو ایک بار بنا ہے بیمار ہو جائے
نظر السماء بس آسمان والے سے نظر نہیں اور آیا نا میں کل ماں نے جب قربان دی بچہ اللہ کا ولی بن گیا. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بات ہے کیونکہ ان کے اندر علم کی کمی ہے, علم نہیں ہے. یہ وہی باعث ہے کہ بڑا ہو کر اتنا بڑا رہی بنتا ہے کہ کوئی کے دور میں ان کے بارے میں کوئی نہیں. حجاج کا جب بڑھ گیا حجاج جو بادشاہ تھا اس زمانے کا اس کے خلاف فتوا دیا یہ تو ظالم ہے. بادشاہ نے حکم دیا کہ باوجود کو پکڑا جائے اور پکڑ کر کے پھانسی دے دی جائے. بڑی فوج بھیجی ملک شام اور ادھر کے جنگلوں سے بچے وہ شام میں ہے اور آئی بھی پکڑ میرے باوجود کو حتیم میں رہتے ہوئے ہیں پورا سے ہاتھ کو فلان دن رہے نا یہ بہت بڑے محدود ہوتے ہیں. بھاگتے ہوئے آئے باوجود کے بعد حضرت نے اپنی جان بتا دیے کہاں کہاں بادشاہ آپ کو پکڑنے کے لیے بہت بھیڑ ہے جلدی سے چھوٹ جائے ورنہ آپ کو پکڑ کر پھانسی دے جائے گا. اچھا وہ کہاں سے نکل چکا ہے کہاں شام سے نکل چکا ہے اور اردن کے ذریعے میں وہ جانے والا ہے. آپ نے فرمایا اچھا میں بھی اپنے گھر سے بھاگ کر کے آتا ہوں. گئے مجھے فرمایا مقام میرا ہی ہے میرا مری اور اپنے آسمان کے زندہ بیٹا اور یہ دنیا کا آیا نہ اور بڑی شادی ہے اللہ یہ بہت بڑی بات ہے. کچھ اللہ کا دوست تاریخ میں ہے کیا ہے اس تک کیا پہنچی لوگ ایک ماں کے قربانی یہودیوں کا بہت بڑا مجمع ہے. یہودیوں کا بہت بڑا مجمع ہے. یہودی لوگ بہت آواز دیکھو اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے آمین. آج قیامت برپا ہے وہ اپنی زمین دنیا آج سے کچھ نہیں کر سکتے. وہ مسلمان نہیں جو اپنے بھائی کو تکلیف کا جس کے دل میں درد نہ ہوئے کیا ہو رہا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے ہمیں حق بیان کرنے کا حکم دیا گیا. ہمیں ظالم کا ساتھ دینے کا حکم نہیں دیا. ہم ظلم کو ظلم کہنا دینا ظالم اور ظالم کہنا دینا اسلام کے معاملے بات کرتا ہے منشیات کی بات کرتا ہے سجیدہ کی بات کرتا ہے ایشورہ کی بات کرتا ہے ایکتا کی بات کرتا ہے ادھیرتا کی بات کرتا ہے سبنتا کی بات کرتا ہے. اسلام میں کوئی نہیں کیا. اسلام اور بات سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کا دہشت سے کوئی تعلق نہیں. جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہاں سے کسی اور کسی انسان کو قتل کرے. مسلمانوں کے لیے جائز نہیں.
تو کسی غیر مسلم تو صرف اس بنیاد کے اوپر بیٹھے کہ ہے مسلم ہے اور ابھی کریم نے اس سے منع فرمایا. لیکن وہاں کے حالات کچھ اور، وہاں کے حالات کچھ اور. آج سے 70-80 تقریباً 100 سال پہلے اور آج دنیا مسلمان اس کو برداشت کر پائے گے جو ہمارا ہم اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا میں آج کر دوں آپ سے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دل میں دعائیں کرو، دل میں دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. میدان میں آسمان جو جب وہ پکڑے گا تو ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. مولانا مفتی سلمان مظاہری، مولانا مفتی محمد سلمان مظاہری ظالم کا انجام جہنم ہے. کتنے دن ذل کرو گے، کتنے دن مظلوموں کو بمرساؤ گے. وہ معصوم بچے اجدیہ پر جانے دے دیکھیے حکومت پولیس سے بڑی سمجھ نہیں آتی. عجیب مسئلہ یہ بھولے کیا اسلام کا واقعہ ہو سکتے ہیں جو مظلوموں کے تحت کے اوپر آنسو نہ بہائے، پھر ان کی آواز سے آواز نہ جائے. عزیزوں کوئی بڑے باتوں سے ایمان کی ضروری ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، لیکن ان دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کی مدد فرما. آمین کہتے ہیں. ہم مسجدوں میں کوئی دعا کریں اور آج ہو رہی ہے الحمدللہ ہر جگہ مسجد ہے ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین اور صرف انہیں کے لیے نہیں، تمام عالم کے مظلوموں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. تمام عالم کے مظلوموں کے لیے میں کسی پر بھی ظلم کو جائز نہیں سمجھتا. دھرم کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر اسلام آدم کو پسند نہیں کرتا. اسلام بچوں کو پسند نہیں کرتا. ادھر کیوں کھڑے؟ انہیں سامنے بٹھائیے. اے بھائی سامنے آ جائیں، سامنے آ جائیں، سامنے بیٹھیے. آپ
آپ کی باتیں اگر ہمارے کانوں میں آئیں گے تو ہمیں جو بولنے بہتر ہو. اللہ آپ کو قبول فرمائے. یہ سامنے ضرور کریے. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. سکون سے رہے. بہت زیادہ وقت آپ کا ہمارا بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ سے زیادہ میرا وقت قیمتی میں عرض کر دوں گا. کہیں آپ برابر جانا ہوتا اور سوچتا ہوں ہم سے جلدی چھٹی ہو جائے گی. بس چھٹی ہونے والی ہے. ہاں بس تھوڑی دیر جیسے مجھے لگے گا کہ آپ سن کے میں خود اپنا بیان روک دوں گا کیونکہ اللہ کا فرض ہے. میں عرض کروں گا آپ سے ہم رسولوں کی مدد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس رسالت کے مسلمان نہیں بن سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. میں لوگ حتی اکون احب الیہ. عجیب عجیب حدیث اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ اس کے نزدیک میری ذات اس کے مال سے جان سے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. ہم نبی سے محبت کرنے والے بنے. ہم مسلمان سے محبت کرنے والے بنے. ہم انسانیت سے محبت کرنے والے بنے. انسان کی اس وجہ سے عزت کی جائے کہ وہ انسان مانا وہی ہے جس کے اندر مانا وہی ہے جس کے اندر ہاں انسان وہی ہے جس کے اندر انسانیت ہے. آدمی وہی ہے جس کے اندر آدمیت ہے. جس کے اندر مانوتا ہے. جس کے اندر آدمیت نہیں. جس کے اندر انسانیت نہیں. وہ انسان کا بندہ ہے. وہ انسان مسلمان کا بندہ ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے. دوسری قومیں دوسری قوموں کی مذہبی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں گے اس میں قتل کو قتل کہا گیا. کسی نے کسی کو مار دیے تھے اس کو کہا گیا اس نے اس کو قتل کر دیا. اور قرآن کو دیکھو اسلام کو دیکھو ہمارا عقیدہ دیکھو ہمارے یہاں کیا فرمایا گیا. اگر کسی شخص نے ناحق کسی کا قتل کر دیا اگر کسی شخص نے ناحق کسی کا قتل کر دیا حافظ کا نہیں عالم کا نہیں محدث کا نہیں محقق کا نہیں مربی کا نہیں حافظ عالم کا نہیں مسلمان کا نہیں عالم شخص نے ناحق کسی انسان کا قتل کر دیا اور مسلمان ہو ہندو ہو ایمان بتاؤ اس سے زیادہ محبت کا پیغام کون دے گا. میرا نبی تو کہتا گیا اسلام اسلام دہشت کے جان سے کرنا ہے. اسلام نفرت اور تلوار سے ہوتے ہیں. اسلام محبت سے کرنا ہے. اسلام محبت سے کرنا ہے. اسلام کا پیغام محبت. میں عرض کر رہا تھا آپ سے ابھی چلے ہوئے میں بنگلور ایئرپورٹ پہ تھا. بنگلور سے پٹنہ سے پھر مجھے گجرات کے سفر پہ روانہ ہونا تھا. میں وہاں تو ایک یہودی ڈاکٹر کالین سے ہوئی. یہ میں نے ایک دن واقعہ اپنا شیئر کیا بتایا. ڈاکٹر کالین سے یہودی جرمنی کا رہنے والا یہ وہاں مجھے مل گیا. میری عادت ہے جب میں کہیں ایئرپورٹ پہ ہوتا ہوں اسٹیشن پہ ہوتا ہوں تو وہاں مجھے دنیا کی بات نہ کر کے دین کی بات کر رہا ہوں. تو کچھ وہاں پر میں نبی کی سیرت بیان کر رہا تھا. تو یہ ڈاکٹر کالین جو تھا یہودی تھا یہ میرے قریب آیا اور میرے ساتھ میں یحییٰ صاحب تھے ہمارے دوستوں میں سے وہی ہمارے ساتھی میں تھے ہم سفر تھے. تو اس نے آ کے مجھ سے کہا ہمارا نام پوچھا. میں نے بتایا میرا نام محمد سلمان. اچھا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے بتایا میں یوپی سے ہوں ضلع میں ٹھیک بتایا. اچھا پھر آپ نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں. اس نے ظاہر کیا کہ میں یہودی ہوں. اور ایک چیز میں بتا دوں کہ یہودی ہمارے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتے. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے. اس نے کہا آپ نبی کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے جانتے ہیں آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں اگر کچھ پوچھو تو آپ بتائیں گے.
میں نے کہا بالکل انشاءاللہ جب معلوم ہوگا تو بتائیے گا، آپ نے بولے تو پوچھ کے بتاؤں گا. تو کہنے لگے نہیں یہی بتانا پڑے گا. تو میں نے کہا اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا حق آپ بھی کو دیا ہے مجھے بھی دیا ہے. جب میں کہنے کا مطلب تھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں. میں نے کہا اور جی بالکل کیوں نہیں پوچھ سکتے. میں نے کہا آپ میرے نبی کے متعلق مجھ سے پوچھیں، میں آپ کے نبی کے متعلق آپ سے پوچھوں گا. آپ شرط لگاؤ. کہا شرط کیا ہوگی؟ میں لگاؤ شرط لگاؤ. کہا شرط کیا ہوگی؟ ہم نے کہا شرط یہ ہوگی تم میرے نبی کے متعلق مجھ سے جو بات دیا ہے اگر میں نہیں بتا پایا تو میں اپنا دین چھوڑ کر یہودی بن جاؤں گا. ایک مرتبہ لیکن میں نے کہا کہ اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دو گے تو تمہیں بھی نہیں لگے. اب وہ پڑھے تو بڑا شرم سے رہ گیا، یہ عجیب سی شرط لگا دی. اچھا لوگ مجھے چھوٹا سمجھ کے چھیڑ دیتے ہیں کہ چھوٹا سا ہے تو کیا پتلا جیسا، لیکن یہ جانے نہیں جانتے کسی موٹر بڑی ہے پھنس جاتے ہیں. کہنے لگا ٹھیک تیار ہو گیا. میرے جتنے ساتھی تھے گھیر کے کھڑے ہو گئے. اب وہ یہودی مجھ سے کہہ رہا سب سے پہلا سوال اس نے جو کیا اس کو میں حیران ہوا. وہ حیران ہوا اس نے سب سے پہلا سوال کیا بتاؤ آپ اس شہر تو انگلش بولتا تھا. اس نے کہا بتاؤ تمہارے نبی محمد کی تلواری کے نام کیا تھے؟ اللہ. اب آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے. کیوں؟ آپ نے پڑھے نہیں ہے. میں سوچتا تھا کہ نماز کے کوئی مسائل پوچھے گا، روزے کے بارے میں پوچھے گا، نبی کی سیرت کے بارے میں کوئی پوچھے گا، ازواج کے بارے میں پوچھے گا، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں پوچھے گا، بیٹوں کے بارے میں پوچھے گا، صحابہ کے بارے میں پوچھے گا، صحابیات کے بارے میں پوچھے گا. ایک کم نے پوچھا گیا رسول پاک کی تلوار کے نام کیا؟ میں حیران ہوا. پھر میں نے کہا شرط یاد ہے؟ اس کو یاد آیا شرط یاد ہے میں بھی اس کے بعد تمہارے نبی کے بارے میں مجھ سے پوچھوں گا. مجھے کہا یاد ہے. میں نے کہا کمپنی ہے اس نے دنیا میں انگلش کا سب سے زیادہ اور کون سا بولا جاتا ہے تو اس نے خرچ کر کے لگایا ساری دنیا میں ایک دن کے اندر سارے اپن بات کر رہے ہیں. میں غلطی کتنی کرتی ہے غلطی معلوم ہوگا. اب وہ بڑا حیران پریشان. آپ سارے لوگ کہنے لگے ابھی تم نے مولانا سے شرط لگائی ہے کہ تم اپنا دین مضبوط چھوڑو گے میرا اللہ میں رہے آپ پڑھے گا کرنا اس میں اور نمبر لیا میں آپ سے کرے گا میرا بوڈی پارٹ میں نہیں ملا میں فلم میں رہنا ہے تو دعا کر رہا تھا میں
بیٹھنے والے تھا ان کا آیا 3 مہینے کے بعد اس وقت میں امریکہ کے اسلامی سینٹر کے بھیڑ میں ایمان بات کو مطابق آئے 3 مہینے کے بعد یہ آج اسلام کے حقان میں بھیجا ہے. آپ اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنائیے, نبی کا دین پڑھنے کے لیے دیکھنا آپ کا ہوگا. چلتے ہوئے چار کی طرح چلتے گا. ہفتے میں کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جن کو دنیا کے نہیں دیکھنا ہے. اپنے بیٹوں کو علم دین پڑھاؤ, یہاں پہ تعلیم کرنے جاؤ, انشاءاللہ اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنائے انشاءاللہ. ہاں اپنے بچوں کو نبی کا دین پڑھائیں گے. یہاں پہ مدرسہ ہے, مدرسہ یہ ہمارے نانا ماما کو ماما کی جاتی ہے. آپ سب میرے نانا ماما ہمارے ننھال چونکہ ہمارا حق میں بنتا ہے. کچھ میرے معاملات بھائی ہوں گے, کچھ نانا لگتے ہوں گے, رشتے میں کچھ معاملات سب سے میری واقعی دوری آپ بڑے بڑے جانتے ہیں. لیکن مجھ سے نام پوچھو تو ایک دو نام نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ میں سب سے پہلی مرتبہ 13-14 سال رہا تھا. مجھے پتا نہیں تھا کہ کرنا ہے. اس میں یہ چل رہا ہے آپ سوچ رہے صحیح, لیکن وہ جو خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کا باقی رہتا ہے. یہ ہمیشہ رہے گا. آج باقی ہے آپ کے لیے یہ مت سمجھنا کہ کوئی بڑا ہو گیا یا مجھے مقام پر چلا گیا وہ بھول جاتا نہیں. آپ مجھے آج میرے کو منہ سے بھولنے والا ہے. میں اپنے گاؤں نہیں چھوڑی, لوگ انداز ہے 4 دیوار کا ملنا ہے اپنا گاؤں بھول جاتے ہیں, اپنے آپ کو دلے کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں. ہم نہیں کوئی بات نہیں رہتے ہیں. میں نے اپنے باپ یہ ہمارے مدرسوں کا پیغام ہے. ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ تعلیم دیا جائے. ہم چاہے جتنے بڑے بن جائیں ہم اپنے باپ سے ہم چاہے جتنا پڑھ جائیں اپنے علم اور ہوتا ہے, علم اور ہوتا ہے, اپنے بچوں کو دین کا ایک سکھاؤ, ان پڑھنے کے لیے سکھاؤ, ان کے تعلیم کرو, ان کے موبائل کا تعلیم کرو, ورنہ آنے والی نظر ہماری خراب ہوگی. جب ہمارے بچوں کو کلمہ یاد نہیں ہوگا. میں ابھی 4-5 مہینے پہلے ابھی پچھلے مہینے کا سفر نکلا, وہاں اللہ کے عجائبات دکھانے کا 3-4 گھنٹے میں ساؤتھ افریقہ میں تھا. ساؤتھ افریقہ ایئرپورٹ سے جب چلنے لگا مجھے ایک نوجوان ملا, کیونکہ وہاں کی لینگویج انگلش ہے. میں نے پوچھا اس نے اپنا نام بتایا اور نام اس کا اسلامک نام تھا. میں نے کہا آپ محمد ابراہیم ہیں تو نام ایسا ہے جو سنا رہتا ہے.
یہ نام ہوتا ہے وہ سنا سنا رہتا ہے، لیکن میں نے ایسے کہا میں اپنے مسلمان ہے، نام اس کا عبداللہ عبد الرحمان ہے، اس کو اپنے نبی کے بارے میں اتنا نہیں پتا نہیں اس کا نبی ہے، یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ امت کیا پیغام لینے جا رہی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہاں ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ بہت بدتمیزی کی جاتی ہے۔ مجھ سے پوچھو آپ کے بہن کی بیٹی جو میری ماں تھی رقیہ، جتنے لوگ ان کا جانتے ہوں گے، پچھلے سال مجھے چھوڑ کر چلی گئی، یتیم کا راز نہیں، باپ کو بہت سال پہلے ہی چلا گیا تھا، 2013 بڑے میرا والد دنیا سے چلا گیا۔ آپ تھوڑے پاس میری ماں بھی میرے چھوڑ کے چلی گئی۔ عزیزوں آپ کی موجود ہے، آپ اس کی قدر کرو، آپ اس کی قدر کرو، یہ ایسی دولت ہے جو چل جاتی ہے دعا کبھی نہیں ملتی۔ آج مجھ سے پوچھو اللہ تعالیٰ نے سب خیر کیا ہے، دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، بیوی بھی دی ہے، بچے بھی دیے ہیں، لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھ سے چھین لی۔ اب میں جاتا ہوں میرے چچا کہنے والے بھتیجے کو ملتے ہیں، بہنوں کہنا جاتا ہوں بھیا کہنے والی بہنیں کو ملتی ہیں، ہاں مامی کہنے والے بھائی کو ملتے ہیں، ان کی بہن ان کو ملتے ہیں، بیٹا کہنے والی ماں مجھے نہیں ملتی۔ اپنے والدین کی خدمت کر، میرے نبی نے فرمایا جابر ہے اے لوگوں والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو۔ میں مدرسے میں تھا، میرے پاس ہو گیا میری ماں کا انتقال ہو گیا، 12/3/2022 بھاگتا ہوا آیا، رات کے 12:30 بجے آیا، ساری بہنیں موجود تھی، سب موجود تھے، مدرسے میرے ساتھ میں تھا، ساری بہنیں خاموش ہو گئی، بھائی میری دیر سے آیا ہے، 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے، کیونکہ جذباتی نہ ہو جائے، ریل نہ لگ جائے، ویسے میں فون کرتا ہے کہ آپ میں بڑھا رہا ہوں، میری محسوس ہی نہیں تھی، انتظار کیا کرتی تھی، بار بار فون کر کے معلوم کرتی تھی بیٹا کتنی دیر میں پہنچ رہا ہے، بیٹا کتنا وقت لگے گا، پھر میری ماں کا فون نہیں آیا۔ اب گھر آئے گا، ماں بیوی کی نظر میں کھیت پر ہوتی تھی، میری ماں کی نظر کھیت پر ہوتی تھی، بیٹا بس دور سے آ ہے، بیٹا ٹھیکا ہوگا، اجنو ایک رات میں گیا ہے، گیا ماں سوئی ہوئی تھی، ایسی سوئی لگتا کرنا ہی نہیں ہے، سارے آموں سے ملنے کے بعد ہوگا، میں نے چلی جننے رہے، میں نے اپنی بیٹی سے کہا، اے میرے موجود ہے، انہوں باتوں میں جھوٹی نظر نہ دے، آج کے ہے، میں نے اس سے اللہ انہیں یہ گھر پر ملے گا، بھائی یہ بیماری میں ملے گی، یہ پیٹ پر ملے گا، آپ پر جننے والی تعلیم میں ملے گی، ایک پر جننے والی سارے پر ملے گی، لیکن بیٹھنے والی ماں مجھے نہیں ملے گی۔ ماں کی نام باتیں میں محروم ہو گیا، جس ماں کی بھاری میں دیکھ کر میں بھی کرنے کی نسل کیا کرتا تھا، اس ماں کو بیٹی میں سلا دلایا ہوں، ماں کی مدد کرے، ماں کی مدد کرے، ماں میرے پاس ہمارے ہم دونوں کو بھائی رکھا ہے، ایک بیٹا بتا اما ایک سال میرے پاس رہے گی، دوسرے بیٹا ایک سال میرے پاس رہے گی، دونوں میرے پاس نہیں ہوتے، میرے بیٹوں کے لیے ہم دونوں اپنے باپ کو لایا دھیان نہ کریں گے، لیکن بڑھاپے میں ہم دونوں کو جدا نہ کرے، بڑھاپے میں ہم دونوں کو عورت نہ کرے، بڑھاپے کے بھائی
اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لے کر کے آئے، مسلم کو آباد کرے، لیکن آئے گا جب میں بھی دنیا سے جائیں گا، آپ بھی دنیا سے جائیں گے، اس وقت کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، ٹائم نہیں رہے گی، ٹائم کرے ہم سے ٹائم نہیں جاتا کون آتا ہے دنیا کے ہم کام دنیا میں بھانا
اس روایت میں 4 چیزیں جو جواب ہوتا ہے ایک تو وہ اپنی زندگی کا راز ہے اپنے بیٹے کو نیک بنا کے گیا ہے محبت کی دعا کرتا ہے ان کا جواب باپ کو ہوتا ہے دوسرے ایک بنا گیا ہے ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تیسرے ایک بنا گیا ہے من لگا گیا ہے لوگ ان سے کام کرتے ہیں چوتھے انسان کام کر گیا ہے وہ مسجد بنا گیا ہے وہ مرزا بنا گیا ہے جب تک یہ بات نہیں ہوگا جب تک اس مسجد میں اللہ ہوتے ہی سرائے غلط ہوتی رہے گی نماز کوئی جاتی رہے گی جلتے ہوتے ہیں ان کمرے میں چلے جاؤ ان کا بھڑا رہتا ہے کام کرتے رہو ہم ان کا حق کھاتے ہمارے بڑوں کا حق کھاتے ہمارے کا حق کھاتے ہمارے کا حق کھاتے ہمارے بھائیوں کا حق کھاتے ہمارے ان سے نیند سے ایسے میں بات ہو جائے گی ایک دوسرے کا خیال رہے نہیں لینا لیکن جب موت آئی اتنا مجبور ہو گیا دوسرا کام رہا ہے دوسرا بول رہا ہے یہ فیصلہ کر لیا دوسرے کو بول دیا نہیں دے سکتا دوسرے وہ کپڑے نہیں پہن سکتا دوسرے وطن پہن آئے تھے یہ مال اوقات ہے ہر ایک کو قدم میں جانا ہے ہر ایک کو قدم میں جانا ہے ہر ایک کو موت سے حملہ کرنا ہے
کی دن چل رہی ہے اور حالات نہیں جاتی ہے
اور تم چاہتے ہو کہ ہمارا آواز ہے ہماری باقی ہے اپنے والدین سے بات کرنے کو لے کے اللہ کی مدد نہیں دے گا لیکن بے گناہوں کے بعد مدد دے دیا جاتا ہے نہ حاصل کرنے والے کو دنیا کی مانی سے آزاد میں دیا جاتا ہے ماں باپ کو راہ کرانے والے کو مانی میں پہلے دنیا میں پریشان بنا دیا جاتا ہے
رمضان کے لوگوں کو بھیجے آپ سے یقین کروانے کہ آپ بتا دیجیے اپنے اپنے بچوں کو بھی مالی کرم کو بھی کامیاب کرم کو بھی ہر بات بتا دیجیے جو نماز مدائی کی ہے وہ آپ نے کیجیے جو نماز بھائی ہے وہ آپ نے کیجیے میں نے آپ کو بتایا دنیا کو جتنا ہم غیر کرتے ہیں جو ضائع آنے والا ہے ان جتنا دین کے نام کو غیر کریں گے یہ ضائع نہیں ہوگا ان شاء اللہ ان کا ہم دنیا میں بھی ملے گا اور آپ نے ہم کھلے ہوئے ہوگا میدان میں جن دن کوئی ہمارے کام ہو رہا ہوگا ایک دن زمین پر ہمارے کام ہونے والا ہے آپ کے لیے جذبہ پیدا کرنا ہے ہماری ماں بچی دعا کر لیجیے پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیجیے پھر اپنے گھر پہ جائیے ایک مرتبہ تفاق پڑھ لیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں پھر دعا کریں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت الكريم المعبود كثير العطايا وغافل الخطايا ساتر الحدود أيام الغيوب مجد الهمم الذي سبب سباب الليل طلوع النهار طلوع القمر وشواع الشمس والظل الماء وحقيق الشجر إلهي أنت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غير المقلبين ويا غير المتحجرين ويا مقام المحزونين أقيم توكلت عليك يا أبي وفضلت إليك أمين الله أكبر الله كما أكبر كلمة نحن نقول القرآن ولا نقول الله أعطى من شروط عباده الله
دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما دیجیے، ہمیں آنکھوں کے حلال اور برکت والا رزق نصیب فرما دیجیے۔ اے رحیم اللہ، ہم لوگ کو جب تک زندہ ہے اسلام کا زندہ ہے، جب موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی آپ کو مانگیے، ہم کو نہیں مانگتے دلوں میں ہے فرما دیجیے۔ اے خدا زندگی میں بہتر کی میرے جان میں ہے، محبوب کو کوئی بات ہے کچھ رہے جان رہے خدا یہ دعا ہے موت کے وقت ہم سب کا ایمان رہے۔ اللہ محبت بالله انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وآل بيته ونور عرشه اجمعين برحمتك يا